حضرت خلیل اللہ نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا تھا. عمر کا پچھلا حصہ ہے، اولاد نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے اولاد عطا کر دے. رات کے پچھلے پہر اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں. خیر اللہ نے کرم فرمایا. حضرت سارہ کے بطن سے تو اولاد نہیں ہوئی، اب حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا. اب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا تو اللہ نے ان کے بطن سے انہیں ایک خوبصورت بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا. اللہ اکبر! اللہ کی کتنی بڑی آزمائش تھی. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ. تو پھر وہ آج جہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں پہاڑوں کے بیچ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ واپس چلے گئے. اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو ایک بار ملنے آئے تو حضرت خلیل اللہ کو حکم ہوا، خواب آئی اور خواب میں یہ حکم ہوا. نبیوں کی خواب بمنزلہ وحی ہوتی ہے. ہمارے جو خواب ہیں ان میں سے کچھ خواب ایسے ہیں جن کو کہا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے، اچھے خواب. لیکن ہمارے خواب ادغاث و احلام ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں. کچھ ہمارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر ہوتے ہیں، شیطانی خیالات کا عکس ہوتے ہیں. لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ اچھے اور صالح خواب ہوتے ہیں. لیکن نبی کا کوئی خواب ادغاث احلام نہیں ہوتا. نبی کا کوئی خواب جو ہے وہ شیطانی خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی پر شیطان وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا. اور اگر اس امکان کو مان لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے. تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ نبی پر شیطان اثر انداز ہو سکے. اللہ اکبر! نبی تو نبی رہا. نبی کے سچے غلام جو ہیں، شیطان تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جب وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تقوی سے مالا مال ہو جاتے ہیں. خیر تو خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو آئے اور بیٹے سے کہا، پہلے زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے. ویسے خلیل عربی میں گوڑے دوست کو ہی کہتے ہیں. اور حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل کہلائے، رب نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا. تو پھر کہا دوست کی دعوت ہے، دوست کا بلاوا ہے، میں نے بیٹے کو وہاں لے کے جانا ہے. تو حضرت ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دیتی ہیں، کنگھی بھی کرتی ہیں، بالوں میں تیل بھی لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی پہناتی ہیں. اللہ سے مانگ مانگ کے لیا گیا بیٹا. اللہ اکبر! اب 13 سال کی عمر، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے ساتھ چلے. اور راستے میں جب یہ منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہے تو شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی. قیامت تک یہ نقشہ دنیا دیکھے گی. کیا منظر ہوگا خدا کی رضا کے لیے یوں بھی اظہار کیا جاتا ہے. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. ابراہیم، ایک خواب کے سہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں. تو حضرت خلیل اللہ نے پتھر اٹھا کے اس کے جو ہے وہ مارا، کہا ہٹ جا، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے قربان کر دے. یہ وہی جگہ ہیں. پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، کہا کہ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے. تو حضرت ہاجرہ کے پاس آ گیا، کہا کہ شہزادہ کدھر ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ ان کا باپ لے کے گیا ہے. کہا نہیں، دوست کی دعوت نہیں ہے، وہ تو ان کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے. کہا کوئی سوچ کے بات کر، دعائیں مانگ مانگ کے لیا رب سے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو اور بیٹا نافرمان ہو، تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی پیشانی میں اجالے رکھے ہوئے ہیں، جس کی چمکدار آنکھیں خیرہ کر دیتی ہیں. کیا اس بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اور باپ بھی اتنا نرم دل، پھر مانگ مانگ کے لیا، مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ وہ اسے اللہ کا حکم کہتا ہے. تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا ظالم بھاگ جا، اگر اللہ کا حکم ہے میری گود میں ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے قربان کر دے. یہ انوکھی داستان تھی جو کائنات میں رقم ہونے جا رہی ہے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ امر واقعیہ ہے، یہ ہونے والی داستان ہے.
جس کی یادیں پورے عالم میں بکھری ہیں. کائنات میں ایسا انوکھا واقعہ، ایسا البیلا واقعہ زمانے میں نہیں دیکھا ہوگا جو یہ واقعہ رقم ہونے جا رہا ہے. حضرت اسماعیل 13 سال کی عمر اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لیے جا رہے ہیں. راستے میں میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی ہیں. جب منا کی اس وادی میں پہنچے، آج حاجی جو ہے جب وہ رمی جمار کرتا ہے تو وہ کہتا مجھے فون پہ بتا دو کہ میرا جانور ذبح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس قربان گاہ پہ چل کے جائے. وہ کہتا ہے تھکن سے چور ہوں. اللہ اکبر، حاجی تجھ سے تو چل کے جایا نہیں جاتا اور شریعت نے تجھے سہولت بھی دے دی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو وہاں جائے. لیکن ذرا دیکھ وہ منظر کتنا دل آویز تھا. اگر حاجی کو کہا جاتا کہ بیٹا بھی ساتھ لے جانا ہے اور وہاں بیٹے کو ذبح نہیں کرنا، صرف گردن پہ چھری ہی رکھنی ہے، تو کلیجے کانپ جاتے. اللہ اکبر، رسم بھی ادا نہ ہو پاتی. لیکن یہاں ایک انوکھا واقعہ عملاً روح پذیر ہوا. فلما بلغ ماہ السعی، جب وہاں پہنچے تو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے. اللہ کتنا میٹھا اور دلاویز انداز تھا. اے میرے بیٹے، یا بنیا، یا بنی نہیں کہا، میرے بیٹے نہیں کہا، بیٹے نہیں کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے. اس میں اپنائیت کا جمال دیکھیے اور ٹپکتا ہوا شہد دیکھیے پیار کا. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے. باپ نہ بتاتا ذبح کر لیتا، لیکن نے بیٹے کو شامل کیا. بتانا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور نبی کا خواب بمنزلہ وحی ہے. اب تو بتا تیری رائے کیا ہے، مجھے بتائیے. باپ بیٹے کو کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، باپ اپنی مرضی سے بعض اوقات کسی بیٹے کی کسی خدمت کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دے، یا اس سے شفقت کا رخ زیادہ ہو، یا اس کو کچھ ترجیح دے دے، تو دوسرے بیٹے ناراض ہو جاتے ہیں اور باپ کے خلاف جا کے اپنے چچاؤں سے اور دوسرے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے. یار اس کا روح سخن تھوڑا سا دوسرے بیٹے کی طرف ہوا تو جا کے شور کر دیا اولاد نے کہ میرا باپ ظالم ہو گیا ہے. لیکن ذرا یہاں کہانی دیکھیے باپ کیا بول رہا ہے. بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں. فانظر ماذا تری، مجھے بتا تیری رائے کیا ہے. تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ کائنات میں ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا. بیٹا خاموش ہو جاتا، سر جھکا لیتا. یہ بھی بڑی بات تھی، امتثال امر تھا. بیٹا کہتا جی جس طرح آپ نے دیکھا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ بھی امتثال امر تھا. بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ کر لیجیے جو آپ نے کرنا ہے. تو یہ بھی امتثال امر تھا. لیکن جو بیٹے نے کہا، کائنات نے ایسا منظر یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا. بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں کر لیجئے، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خاموشی اختیار کر لی، گردن جھکا لی. ذرا دیکھیے، بیٹے نے کہا یا آباتے. باپ نے کہا تھا نا یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے. تو جب یہ بات سن لی کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بیٹے کا لہجہ تبدیل نہیں ہوا. اللہ اکبر، آج بیٹا ہو تو کہے باپ ہو صفاق ہو، لیکن اس کے باوجود لہجہ کہ یا آباتے، اے میرے ابو. ذرا اس سے شہد ٹپکتا ہوا دیکھیے اور اس سے خدمت گاری کا جذبہ دیکھیے. یا آباتے، اے میرے ابو. آگے کیا ہے؟ یا آباتے فعل ما تومر، ابو ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کرو. یا آباتے ذبح نہیں کہا، اے ابو ذبح کر دیجئے. ذبح کا جواب ذبح میں دیا جاتا نا، لیکن بیٹا 2 قدم آگے بڑھ گیا. یا آباتے فعل ما تومر، ابو ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کیجئے. باقی رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں کہ گردن پہ چھری چلے اور میں تڑپوں نہ، لیکن اللہ کی مدد ہو تو یہ مشکل بھی نہیں. ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا، تڑپوں گا بھی نہیں. باپ رسی بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری بھی ساتھ لے گیا تھا. چھری نکالی. یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت اور امر واقعیہ ہے. چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا. آج حوریں بھی دیکھ رہی تھی، غلمان و رضوان بھی دیکھ رہے تھے، فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے تھے. مالک قیامت آنے والی ہے. کہا تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم کہتے تھے انسان کو خلیفہ بنا رہے، سجدے تو ہم کرتے ہیں، عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، یہ تو لڑائی کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا. اب دیکھو میرے بندے کی ادا کو، میرے بندے کی اطاعت اور فرما برداری کے رنگ بھی دیکھو. اللہ اکبر. باپ نے بیٹے کو لٹایا، رسیوں سے بدن جکڑ لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے.
अल्लाह अकबर, हजरत इस्माइल को लुटाया। कुरान ने वो बाकायदा मंजर निकारी की है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों राजी हो गए, किस बात पे राजी हो गए कि फलां नंबर की गाड़ी खरीद लें, फलां कोठी और फलां बंगला खरीद लें, नहीं, दोनों राजी हो गए। बाप ज़बह करने पे राजी हो गया और बेटा ज़बह होने पे राजी हो गया। इस्लाम इसे कहते हैं फलम्मा अस्लमा। यहां लफ्ज जब दोनों ने रिजा कर ली, तय कर लिया, दोनों ने सर झुका लिया। अल इस्लाम गर्दन निहादन, इस्लाम का माना गर्दन रख देना। तो दोनों ने जब गर्दनें रख दी अल्लाह के हुक्म पर, बाप ज़बह करने पे तैयार हो गया और बेटा ज़बह होने पे तैयार हो गया। सीने में दिल रखने वाले हो, बेटे का ज़बह के लिए तैयार हो जाना छोटी बात नहीं थी, लेकिन बाप का अपने हाथों से बेटे को ज़बह करना ये उससे भी बड़ी बात थी। ये तमाशाए लबे बाम नहीं था। लेकिन आज जमाना इस मंजर को देख रहा है, मना के स्याह पहाड़ों में ये कहानी रकम होने जा रही है। बाप ने हाथ में छुरी पकड़ी और बेटे को लुटाया। कुरान बताता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों राजी हो गए, वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटाया। इस पर मुफस्सरीन ने दो बातें की हैं। लिलजबीन का माना किया है कि पेशानी के बल लटाया, पीछे से ज़बह करना चाह रहे थे। और दूसरा यह है कि जिस तरह जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसकी गर्दन को बल दे करके माथा जमीन पर लगाया जाता है कि रगें तन जाएं और गर्दन खुल जाए ताकि ज़बह करने में आसानी हो। तो कहा कि गर्दन को जो है वो कुशादा करने के लिए आपका नाजुक गला घुमा करके पेशानी पहाड़ पत्थर के साथ लगाई और रगें तन गई। पूरा बदन जकड़ा था रस्सियों से, और हजरत इस्माइल ने, इब्राहिम ने खुद भी पट्टी बांधी थी कि ये मंजर इतना आसान तो नहीं है। अल्लाह अकबर। अचानक हजरत इस्माइल ने कहा अब्बा जान मेरी रस्सियां खोल दो। बेटा क्या हुआ? कहा खोल दो रस्सियां। बेटा अभी तो कह रहे थे या बतिफल मातो मत, जो करना है कीजिए, अब क्या बोल रहे हो? कहा कल का मुअर्रिख लिखेगा, बाप ज़बह करना चाहता था, बेटा ज़बह होना नहीं चाहता था। बाप ने बांध के किया है, खोल दो रस्सियां, नहीं तड़पूंगा। रस्सियां खोल दी गई। हजरत इब्राहिम ने हाथ में छुरी पकड़ी है, लेकिन पट्टी बराबर बंधी है। बेटे फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, अल्लाह अकबर। तो पूरी कुव्वत के साथ छुरी को नाजुक रेशम जैसी गर्दन पे रखा। इब्राहिम तेरे हौसले पे कुर्बान, इस्माइल तेरी फरमा बरदारी पे कुर्बान। इकबाल बोले ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद। बेटा लेटा है, रस्सियां भी खुली हैं, तड़पता भी नहीं है, आहो फगा भी नहीं करता, आंखों में आंसू भी नहीं है। बाप ने हाथ में छुरी पकड़ी है, बेटे की नाजुक रेशम जैसी गर्दन पे रखी और पूरी कुव्वत से छुरी को दबा दिया। लेकिन हुआ क्या कि एक बाल भी नहीं कटा। छुरी को पास पड़े पत्थर पे मारा, लकड़ी पड़ी थी, पत्थर पड़ा था, मारा, वो कट गया। लेमा तख्ता या सिक्कीन, ए सिक्कीन है, छुरी तो क्यों नहीं काटती? अल्लाह अकबर। छुरी ने जुबान हाल से आवाज दी इब्राहिम अल खलीलो या मुरनी वल जलीलो यनहानी। खलील मुझे एक बार काटने का कहता है, वो खलील, वो कबीर, वो रब, वो जलील 70 बार कहता है, खबरदार एक बाल भी काटा। कहा तेरा काम तो काटना था। छुरी बोली आग का काम भी तो जलाना था। जिसने आग को जलाने से रोका, आज उसने मुझे काटने से रोक दिया। समझे, इससे यह भी तो नतीजा निकल सकता है चलो जान छूटी, मेरा कसूर तो नहीं था, लेकिन अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का जज्बा था। पता नहीं दिल में क्या बात आ गई कि छुरी को रोक दिया गया। फिर इस्तिग़फ़ार पड़ा और छुरी तेज की और गर्दन पे रख के पूरा जोर लगा दिया। गर्दन कट गई, खून बहने लगा। खुश हो गए कि बड़ा काम था कर गुजरा। जल्दी जल्दी पट्टी खोली तो देखा ज़बह होने वाला बेटा नहीं, दुम्बा था। अल्लाह अकबर। दुम्बा पड़ा था और बेटा पास खड़ा मुस्करा रहा था। तो हजरत खलील की जुबान से बेसाख्ता निकला अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पास जिब्रील खड़े थे, कहा अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आवाज आई फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। आवाज आई इब्राहिम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया। तूने तो अपने गुमान में बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, लेकिन ये हमने उस वक्फे में दुम्बा रख दिया। तुमने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखा। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। हमने उनके जो है बदले में एक
دمبا دے دیا اور ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت رکھ دیا۔